ہم ترجمان اہل حدیث سے اور علماء اہل حدیث کی طرف سے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قیام رمضان 8 رکعات ہے، ان کی تعداد کو ہم احادیث مبارکہ سے ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب میں ترجمان علماء دیوبند سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا مدعا پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اہل سنت والجماعت ہے اور ہمارا مدعا ہے نماز تراویح 20 رکعت ہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ لوگوں کے سامنے ادلہ اربعہ سے ثابت کر کے دکھائیں گے۔ اب میں ترجمان علماء غیر مقلدین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا دعویٰ مع دلائل پیش کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى، اما بعد۔ محترم صدر اجلاس، معزز اساتذہ کرام اور دور دور سے آنے والے اہل حق کو تلاش کرنے والے ہمنشین اعظام، ہمارا مدعا یہ تھا کہ قیام رمضان 8 رکعات ہے، یعنی ہم 8 رکعات تراویح پڑھتے ہیں، تراویح 8 رکعات اور وتر 3 رکعات، مجموعہ 11 رکعات ہم پڑھتے ہیں۔ اب ہم دلائل سے ان 11 رکعات کو ثابت کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، یعنی رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 269، حدیث نمبر 2013، عمدۃ القاری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 128، کتاب التراویح باب فضل من قام رمضان۔ اس حدیث پر امام بخاری اور محدث بیہقی رحمہ اللہ نے قیام رمضان اور تراویح کے عنوانات قائم کیے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 495 اور 496۔ نیز بہت سے حنفی و غیر حنفی علماء نے اس حدیث سے استدلال کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس سے مراد قیام رمضان ہے، یعنی تراویح ہے۔ اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ دیکھیے نصب الرایہ للزیلوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 153، الدرایہ لابن حجر الاسقلانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203، عمدۃ القاری للعینی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 128، فتح القدیر لابن حمام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 476، اور الحاوی السیوطی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاة العشاء الى الفجر 11 رکعۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد صبح تک 11 رکعات پڑھتے تھے۔ آپ ہر 2 رکعات پر سلام پھیرتے تھے اور آخر میں ایک وتر پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 154 اور حدیث نمبر 736۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ 11 رکعات دو کر کے اور آخر میں ایک وتر، کل 11 رکعات پڑھنا ثابت ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 8 رکعات والوتر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں نماز پڑھائی، آپ نے 8 رکعتیں اور وتر پڑھی ہے۔ صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 138، حدیث نمبر 1070، اور اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ سندہ حسن۔ صحیح ابن حبان المحسان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر
اب میں ترجمان علماء دیوبند سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے دعوے کو دلائل سے مدلل کرے۔ ارے یہ 2 موبائل لگ رہے ہیں، باقی وہ موبائل والے جیب میں موبائل رکھو۔ یہ 2 موبائل رکھے پھر ہاتھ میں لیے کیوں بیٹھے ہو تم لوگ؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله صيامه فريضة وقيامه تطوعا۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارا مدعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، خلفائے راشدین نے پڑھی ہے، صحابہ کرام نے پڑھی ہے، ائمہ اربعہ و ائمہ فقہا نے 20 رکعت پڑھی ہے، اور 1400 سال سے آج تک نماز تراویح 20 رکعت چل رہی ہے۔ ہمارا دلیل عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 355، المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 433، المنتخب من مسند عبد بن حمید صفحہ نمبر 218 حدیث نمبر 653، السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 496، تحقیق السند اسنادہ حسن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ یہی وہ ابن عباس ہے جو عالم دنیا کے سب سے بڑے مفسر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسئلہ میں پھنس جاتے تو رجوع کرتے ابن عباس سے، اور وہی ابن عباس فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ دوسری دلیل عن جابر بن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فصلى الناس 24 ركعة۔ تاریخ جرجان صفحہ نمبر 317، تحقیق السند اسنادہ حسن ورواته ثقات۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 24 رکعت نماز پڑھائے۔ اس میں 20 رکعت تراویح اور 4 رکعت عشاء ہے۔ دلیل نمبر 3 عن ابن عباس كان يصلي في رمضان من غير جماعة ب20 ركعة۔ بیہقی باب ما روی فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان حدیث نمبر 4391۔ وہی ابن عباس جو عالم دنیا کے سب سے بڑے مفسر ہے فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ چوتھی دلیل عن ابی بن کعب ان عمر ابى ان يصلي بالناس في رمضان فصلى بهم 20 ركعة۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پتا جی کو حکم دیا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو نماز پڑھائے، تو میرے پتا جی نے فصلى بهم 20 ركعة۔ صاف حدیث کے اندر ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے لوگوں کو 20 رکعت نماز پڑھائی۔ دلیل مسند احمد بن منیع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 424، باب فی قیام رمضان وما روی فی عدد رکعاته، تحقیق السند اسنادہ صحیح ورواته ثقات۔ اس حدیث کی تفسیر میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو غیر مقلد کے بہت بڑے عالم ہیں، فرماتے ہیں قد ثبت ان ابی بن کعب کان یقوم بالناس 20 رکعة۔ حضرت علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب نے جو 20 رکعت پڑھائی ہے یہ بالکل ثابت ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں فرأى اکثر من العلماء ان ذلك هو السنة لانه قام بين المهاجرين والانصار لم ينكره منكر۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو حکم دیا، اس وقت کبار صحابہ موجود تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، ابن عباس تھے، ابن مسعود تھے، عبداللہ بن عمر تھے، لیکن کسی نے ولم ينکرہ منکر، کسی نکیر کرنے والے نے نکیر نہیں کی۔ اس سے بالکل ثابت ہے کہ صحابہ کا اجماع ہے 20 رکعت تراویح ہے۔ دلیل نمبر عن ابی البختری انه كان يصلي 5 تراویحات في رمضان ويوتر ب3۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 285۔
اس حدیث کے اندر صاف صاف موجود ہے کہ 5 تراویحات، ایک تراویح 4 رکعت کا ہوتا ہے، تو 5 تراویحات 4 5 × 20 ہوتا ہے، 4 5 × 8 نہیں ہوتا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت ہی ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ترمذی آپ لوگ جانتے ہیں کتنے بڑے محدث ہیں، فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر، علی وغیرہما، اس کے علاوہ دیگر صحابہ، یعنی اکثر بیشتر صحابہ، سب صحابہ وغیرہما کے اندر موجود ہے۔ محترم سامعین کرام، مجھے بخوبی معلوم ہے کہ موجودہ دور میں دھوکہ کھانے والے آدمی نہیں ہے۔ بہت دیر سے ترجمہ علماء دیوبند نے آپ کے سامنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے، لیکن اچھی طرح مجھے معلوم ہے کہ آج کے لوگ دھوکہ کھانے والے نہیں ہیں۔ آج کل کے لوگوں کے دماغ میں تمیز کرنے کی صلاحیت ہے، تمیز کر سکتے ہیں لوگ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ ترجمہ علماء دیوبند نے آپ کے سامنے ایک روایت پیش کی ہے، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس حدیث کے بارے میں؟ یہ کو دیکھنا چاہیے ہمیں، صرف بات کرنے سے نہیں ہوتا ہے، دلائل دینے سے نہیں ہوتا ہے، یہ قبول دلیل ہونی چاہیے، مقبول دلیل ہونی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، یہ روایت جھوٹی ہے، اس کی سند میں ابی شیبہ ابراہیم بن عثمان راوی متروک الحدیث ہے اور کذاب ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جمہور محدثین نے ان کی تضعیف کی ہے۔ جیسا کہ دیکھیے حنفی علماء میں سے امام زیروی حنفی لکھتے ہیں وَهُوَ مَعْلُولٌ بِأَبِي شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَبْدُ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ الْيَمَمُ ابْنُ عَتِيقِ الْكَامِلِ۔ وہ معلول ہے، غیر مقبول ہے، کس وجہ سے؟ ابی شیبہ ابراہیم ابن عثمان کی وجہ سے، جو کہ ابی بکر بن ابی شیبہ کا دادا ہے۔ الْيَمَمُ ابْنُ عَتِيقِ الْكَامِلِ، کامل نے ابن عدی نے ان کو الْيَمَمُ کمزور قرار دیا ہے، اور کمزور حدیث سے دلیل پکڑنا کیسا ہے یہ تو آپ سب کو معلوم ہے، میں کیا بتلاؤں۔ محترم سامعین کرام، ترجمہ علماء دیوبند نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے، اجماع کا۔ محترم سامعین کرام، اجماع کا دعویٰ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں اجماع کا دعویٰ باطل ہے۔ یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ مطالعہ کیجئے گا، دیکھیے گا تعداد رکعات قیام رمضان کا تحقیقی جائزہ صفحہ نمبر 84 اور صفحہ نمبر 87۔ اس کے بعد ترجمہ علماء دیوبند نے ایک حدیث پیش کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت کے حکم کیے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کی خبر دینے والا ان کا پیدا ہی نہیں ہوا عمر کے زمانہ میں۔ آپ راوی ایسا ہو گئے، ایسی ہو گئی، اب راوی ایسا ہو گیا کہ ان کے باپ کے شادی ان کے ماں کے ساتھ وہ کرا رہا ہے، باپ کے شادی ماں کے ساتھ کرا رہا ہے۔ اس راوی کی روایت کیسے مقبول ہوگی؟ اب تراویح 20 رکعت کیسے پڑھی جائے گی؟ تراویح وہی ہے جو ہم نے کہا، 8 رکعت تراویح ہے اور 20 رکعت وتر ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے۔ اب مزید دلائل سے سمجھانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مناظر زمان حضرت مولانا بابو الحسین سمبٹی دامت برکاتہم کو حضرت آیا اور ہم حضرات کی مہمی گفتگو سے سمجھایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وظهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الآية۔ ہمارے ترجمہ صاحب نے کافی ٹائم سے علماء دیوبند کو دلائل سے سمجھا رہا ہے، لیکن وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس لیے مجھے بھی انتخاب کیا گیا ہے مزید دلائل پیش کرنے کے لیے۔
اس لیے میں بھی دلیل پیش کروں گا، آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں۔ پہلی دلیل معطا بن مالک صفحہ نمبر 138، السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 496 بإسناد صحیح عن سائب بن یزید انه قال امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عبید بن کعب بن تمیم الداری ان يقوم للناس في 11 ركعة۔ سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت میں عبید بن کعب اور تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کو 11 رکعت تراویح کی نماز یعنی لوگوں کو 11 رکعت قیام کروائے۔ اس میں یہ بات ہے لوگوں کو 8 رکعت کی تراویح پڑھانا اور 3 رکعت وتر پڑھنا۔ آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا جلیل القدر صحابی ہے، انہی صاحب فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو 11 رکعت قیام کرواؤ۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھائی ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے۔ اسی حدیث کو حضرت امام خزیمہ اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں اکابر ہیں اور فرماتے ہیں کیا کہ یہ جو حدیث ہے روایت راوی کرنے والے یہ حدیث روایت راوی کرنے والے روایت کرنے والے ثقہ راوی ہے اور حضرات کو بہت معلوم ہے ثقہ راوی کون ہے اور ثقہ راوی فرماتے ہیں کہ ثقہ راوی ہے۔ اور فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 177 میں فرماتے ہیں کہ اور دیگر علماء اور فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تراویح کی نماز 8 رکعت پڑھائی ہے اور یہ 8 رکعت ہے اور یہ سارے محدثین یعنی فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے۔ دلیل نمبر 3 مسند ابی اعلی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 326 مسند امام محمد صفحہ نمبر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 115 فصليت بهن 8 ركعات وأوتر فكان سنة الرضا ولم يكن شيئا۔ كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه عبيد بن كعب رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ میں نے محترم سامعین و ناظرین، میں علماء غیر مقلد کے ترجمان کو دعوت ڈائز دیتا ہوں کہ موصوف کھڑے ہو جائیے اور چند سوالوں کا جواب دیجیے۔ ارشاد محترم موصوف علماء حنفی کے دلائل آپ مانتے ہیں؟ علماء حنفی کے دلائل ہم نہیں مانتے، ہم قرآن اور صحیح حدیث مانتے ہیں۔ تو آپ نے جو پیش کیا کہ حنفی و غیر حنفی کے دلائل جو آپ نے پیش کیے حدیث کے تحت یہ جھوٹ ہے یا بیکار ہے؟ حنفی و غیر حنفی ہم دلائل نہیں پیش کرتے بلکہ مثال کے طور پر ہم حنفی علماء کو پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دلائل ایک چیز ہے، مثال الگ چیز ہے، سمجھ لو، مثال الگ چیز ہے کہ دلیل کے تحت اگر کوئی بیان کرے، کوئی امام بیان کرے تو دلیل بنتا ہے یا تو شاہد بنتا ہے۔ مثال کو حدیث کی تعریف کریے۔ حدیث قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقول الصحابی والتابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین وفعلهم وتقلیدهم۔ ہم نے جو حدیث بیان کی ہے یہ حدیث ہے یا نہیں؟ آپ نے کیا حدیث بیان کیا ہے؟ عن ابی بن کعب ان عمر ابى ان يصلي بالناس فصلى بهم 20 ركعه۔ حضرت حدیث کیوں ہے؟ ہم وہی حدیث مانتے ہیں، اس حدیث سے استدلال کرنے کو ہم منظور کرتے ہیں جو دلائل سے ثابت ہو کہ وہی صحیح حدیث ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی ذوق نہیں ہے۔ اگر علماء حنفی بھی جب علماء حنفی اس حدیث کے ذوق کی
اس حدیث کے اندر علماء حنفی کے کوئی ضعفیت کا قول نہیں ہے۔ میں نے جو دلیل آپ لوگوں کے سامنے دی ہے، ہمیں تو بخوبی معلوم ہے کہ آج کل کے جو دیکھنے والے اور آج کل کے سامعین یہ ایسا نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لوگوں کے انداز بیان سے ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ اچھا آپ تشریف لائیے اور دلائل سنیے اور گنتے جائیے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی ہے۔ اس حدیث کے اندر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل حدیث کا یہ مدعا بالکل بے محل، بے معنی، بے بنیاد ہے، کسی طرح کے مثبت مدعا نہیں ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نماز تراویح کی تعریف یوں کی ہے الصلاۃ فی الجامعات فی لیالی رمضان، لیکن ان کے حدیث کے اندر ہے فی غیرہ، یعنی 11 مہینے وہ لوگ تہجد نماز تراویح پڑھتے ہیں اور رمضان میں بھی تراویح پڑھتے ہیں۔ دیکھو ان کی عادت و اخلاق۔ اس کے بعد حدیث کے دوسرے جز کے اندر یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت کر کے پڑھتے تھے، لیکن یہی وہ غیر مقلد ہے جو 2 رکعت پڑھتے ہیں اور 1 وتر پڑھتے ہیں۔ محترم سامعین، ان کے قول و فعل میں بالکل تضاد ہے۔ حدیث کے اندر ہے فی غیر رمضان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فی غیر رمضان کی زیادتی اس لیے ہے، ان فساد برپا کرنے والوں کے لیے ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ رمضان کے مہینہ میں تہجد نہیں ہے۔ فی غیر رمضان سے زیادتی اس لیے بڑھائی ہے کہ 11 مہینہ میں بھی تہجد ہے اور رمضان کے مہینہ بھی تہجد ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی ہے جو 8 رکعات 8 رکعت والی حدیث ہے۔ اس میں 1 رات کا ذکر ہے ذات لیلۃ، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر 3 اور 4 رات کا رکعت کا ذکر ہے۔ روایت انس مسلم میں مذکور ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فیہ قصۃ اخری، بروایت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر 23ویں، 25ویں، 27ویں کا ذکر ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر 23ویں اور 27ویں کا ذکر ہے، لیکن ان تمام صحابوں کی شاگردوں یا راویوں میں سے کوئی ایک راوی، کوئی ایک صحابی تعداد رکعات نقل نہیں کرتے۔ صرف اور صرف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ان کے واسطے نقل کرتے ہیں کہ 8 رکعت۔ محترم سامعین سنیے، گنتے جائیے، ان کے راوی عیسیٰ بن جاریہ ہے، حدیث کے دار مدار وہی ہے۔ عیسیٰ بن جاریہ پر جرح کرنے والے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس نے کہا کہ لیس بذاک قوی، یعنی وہ ضعیف ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ منکر الحدیث ہے۔ امام نسائی نے فرمایا یہ منکر الحدیث ہے۔ امام ساجی، امام عقیلی نے ان کو ضعفاء میں شمار کیا۔ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غیر محفوظ ہے، غیر اور شاذ ہے۔ یہی وہ 7 حضرات ہیں جنہوں نے عیسیٰ بن جاریہ پر جرح کی ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ یہ ضعیف ہے۔ محترم سامعین، لہذا ان تفصیل کے بعد اصولاً یہ مجروح عیسیٰ بن جاریہ مجروح قرار پایا، اور جب راوی مجروح ہوتا ہے تو حدیث ضعیف ہوتی ہے، اور ضعیف حدیث قابل استدلال نہیں رہتا۔ اس کے بعد میں مزید دلائل پیش کرنے کے لیے میں مولوی حبیب الرحمن قاسمی کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف آئے اور مزید دلائل پیش کرے۔ سمجھنے والوں کو سمجھنے دو، سمجھنے والوں کو سمجھنے دو، سمجھانا میرا کام ہے۔ اہل سنت سے میرا تعلق ہے، دیوبندی میرا نام ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ محترم قابل احترام صدر اجلاس اور اساتذہ کرام اور عاجز ساتھیوں، محترم سامعین کرام، بہت دیر سے ہمارے ترجمان صاحب ہمارے مخالف جماعتوں کو دلائل سے سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ حضرات اپنی کن ذہنی اور ہٹ درمی کی وجہ سے دلائل کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، لہذا مزید دلائل پیش کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا گیا ہے۔ اب میں دلائل کو ترتیب وار پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ حضرات دلائل کو بغور سماعت فرمائے۔ دلیل نمبر 1، بخاری شریف جلد اول، باب فضل من قام رمضان، حدیث نمبر 1906۔
عن عبد الرحمن القاري قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليلة إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر رضي الله تعالى عنه لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری فرماتے ہیں کہ میں رمضان المبارک کی ایک رات حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا تو ہم نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ تنہا کے طور پر بکھرے ہوئے متورق تھے، یعنی تو کوئی تنہا نماز پڑھ رہا تھا اور کوئی ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ مل کر نماز پڑھ رہا تھا، یعنی الگ الگ تراویح کی نماز پڑھ رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں ان کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دو تو زیادہ بہتر ہوگا. بس آپ نے اس کا ارادہ فرمایا اور تمام لوگوں کو حضرت ابی بن کعب کے پیچھے جمع کر دیا. دلیل نمبر 2 مصنف عبد الرزاق باب قیام رمضان حدیث نمبر 7733 كنا ننصرف من القيام على عهد عمر وقد دنا فروغ الفجر كان القيام على عهد عمر 23 ركعة. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ عشاء کی نماز کے بعد 23 رکعت پڑھتے تھے، یعنی 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر کی نماز پڑھتے تھے. لہذا ان دونوں روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تراویح کی نماز کے 20 رکعت کا حکم دینا اور باقی تمام صحابہ کا اس پر متفق علیہ عمل کرنا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی نماز 20 رکعت ثابت ہے. کیونکہ بیہقی میں ایک روایت آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بوقت حکم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھائی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تائید فرمائی اور حضرت عمر تائید فرمائی اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہوتا تو جلیل القدر صحابہ موجود تھے، البتہ ضرور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اعتراض کرتے. لہذا تعامل صحابہ کی وجہ سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی نماز 20 رکعت ثابت ہے. دلیل نمبر 3 مصنف ابن ابی شیبہ باب کم یصلی فی رمضان من رکعت عن عطاء قال ادرکت الناس وهم يصلون 23 رکعتا. حضرت عطا کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو پایا کہ وہ 23 رکعت تراویح وتر کے ساتھ پڑھتے تھے، یعنی 3 رکعت وتر اور 20 رکعت تراویح. دلیل نمبر 4 سنن کبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 4395 عن ابی الخصیب قال كان يؤمنا سوید بن غفلہ فی رمضان فیصلی 5 تراویحات 20 رکعتا. سوید بن غفلہ رمضان میں تراویح کی نماز پڑھاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا لولا علی لحلک عمر، آپ مجھے مجبور ہو کر کہنا پڑتا ہے کہ لولا تعویل لحلک دیوبند. آپ لوگوں کے سامنے بہت دیر سے بہت دلائل پیش کی گئی ہے، ان میں سے ایک یہ تھی کہ عیسیٰ بن جاریہ ضعیف ہے اور متروک الحدیث ہے. میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ ابو زرعہ نامی ایک بہت
حنفی ہو، دیوبندی حنفی ہو، بریلوی حنفی ہو، اہل سنت والجماعت والے حنفی ہو، ان تمام سے چیلنج کر کے کہتا ہے اگر کوئی مائی کا لائن ہے تو 20 رکعت والی صرف ایک حدیث پیش کر دے اس سند کے ساتھ، جس سند کے ساتھ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 8 رکعت والی حدیث نقل کی ہے۔ اور یہ حدیث کان کھول کر سن لیجیے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تبع تابعین ہے اور تبع تابعین کے استاد تابعین ہے جو حضرت عطاء بن رواح ہے، اور تابعین کے استاد کوئی صحابی کو مان لیجیے، مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو حنیفہ تابعی ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا، کوئی ایک حدیث بتا دیجیے۔ محترم سامعین کرام، یہ لوگ بول رہے ہیں کہ سمجھنے والوں کو سمجھنے کو سمجھانا میرا کام ہے، میں ان لوگوں کو بولتا ہوں جلنے والوں کو جلنے کا جلانا میرا کام ہے، اہل حدیث کے امام کو مشاہد احمد میرا نام ہے۔ آپ دلائل سماعت فرمائیے، ان میں صحابیین رضی اللہ تعالی عنہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیف كانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة۔ محترم سامعین کرام، اس حدیث سے صاف پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں صرف 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، ان میں سے 8 رکعت تراویح کی ہے اور 3 رکعت وتر کی ہے۔ آپ دوسری طرح سماعت فرمائیے، دیوبندی کے سر تاج انور شاہ کشمیری دیوبندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے وَأَمَّا 20 فَهُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَعَلَى ضَعْفِهِ اتِّفَاقٌ۔ انور شاہ کشمیری کا کہاں کا علم ہے؟ غیر مقلد ہے یا دیوبندی نے بتائیے آپ نے؟ انہوں نے اپنی کتاب اور مشہور میں لکھا ہے وَأَمَّا 20 فَهُوَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، یعنی انہوں نے علماء کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 20 رکعت والی جس حدیث ہے یہ حدیث کی سند ضعیف ہے، اور اس ضعیف ہے وہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ لا شک ولا شبہ، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، تحاوی حنفی اور محمد حسن نانوتوی نے لکھا ہے لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يصلي 20 بل 8، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 20 رکعت نہیں پڑھا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھا۔ انور شاہ کشمیری دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ وہ مزید فرماتے ہیں کہ 8 رکعت کے بجائے 20 رکعت تراویح ماننے کا کوئی صورت ہے ہی نہیں اس دنیا میں۔ محترم سامعین کرام، لیکن یہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کی دلائل پیش کر کے اب 20 رکعت ثابت کر رہے ہیں جو لوگوں کو بھوکا میں ڈال رہے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، علماء غیر مقلد کے ترجمان نے بتایا تھا کہ لولا التاویل لہلکت دیوبندی۔ محترم سے میں گزارش کروں گا 2.5 پر تشریف لے آئے۔ ہم علماء دیوبندی اور فخر سے کہتے ہیں کہ تعویل کرتے ہیں، تعویل کا صحیح معنی بتا دے تو 20 روپیہ بطور انعام میں ان کو دوں گا۔ موصوف 2.5 پر آیا اور تعویل کے صحیح معنی بتائے۔ ہم تو فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ تعویل کرتے ہیں۔ صحیح حدیث کے علاوہ کچھ نہیں مانتے، دیکھو پھنس گئے مولوی، پھنس گئے مولوی، پھنس گئے۔ ہم کچھ نہیں مانتے، صحیح حدیث نہیں چاہیے۔ تو بکواسی کیوں کر رہے تھے؟ بکواسی کیوں کر رہے تھے؟ دلیل سے نہیں، زور سے، غداری یہاں نہیں ہے۔ کیا دلیل کی بات ہوگی نہ زور کی؟ محترم بکواسی کرتے کرتے گئے ہیں ابھی۔ میں آپ حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ شرط کے خلاف ہے، شرط میں ہے خلاف موضوع کے صورت میں شکست باز تسلیم کرنا ہوگا۔ اور دیوبندی علماء کے بارے میں میرا بہت اچھا عقیدہ تھا کہ ان کے نرم مزاج ہے، وہ لوگ اچھا سمجھانے والے ہیں، لیکن آپ ترجمان سے مجھے پتا چلا موصوف نے کہا لولت تعویل لہلکت دیوبندی، بات تو اس نے شروع کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
آتی ہے ان کو تو بکواسی کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ مولوی پھنس گئے اور 20 روپے انعام بھی حاصل نہیں کر پائے۔ اس کے بعد انہوں نے دلیل پیش کی تھی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میں نے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی تھی سند وہی ہے، حضرت ابی بن کعب کی سند وہی ہے، اس میں بھی عیسیٰ بن جاریہ ہے جس کا حال ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور مزید بیان کرتے ہیں۔ مسند احمد کے اندر یہی سند مذکور ہے لیکن اس میں لفظ رمضان ذکر نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اضعف راوی عیسیٰ بن جاریہ جو ہے اس کے مدرج ہے یا اس کے نیچے کی راوی کا مدرج ہے۔ اور جب رمضان کا لفظ قطعاً ذکر نہیں ہے تو یہ رمضان غیر رمضان کا واقعہ ہے، اور غیر رمضان کا واقعہ رمضان کا واقعہ بنانا یہ کتنی احمقی کی بات ہے محترم سامعین۔ اس کے بعد انہوں نے کہا عیسیٰ بن جاریہ جمہور علماء کے نزدیک ثقہ ہے۔ دیکھیے فتویٰ دارالعلوم، جمہور علماء جو اجماع جمہور علماء اور علماء امت سے بھی ثابت ہے کہ عیسیٰ بن جاریہ ایک مرجوح راوی ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ قوی نہیں ہے۔ اس نے صحیح ابن خزیمہ کی دلیل دی ہے۔ دیکھیے صحیح ابن خزیمہ صرف ورق پڑھتے ہو پتہ نہیں پڑھتے ہو، کیا لکھا ہوا ہے حاشیہ کے اندر لکھا ہوا ہے وہ ضعیف۔ یہ حاشیہ نہیں پڑھتے ہیں ملا، صرف عبارت دیکھ کے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے صاحب بن یزید کی حدیث پیش کی ہے۔ صاحب بن یزید کی حدیث کو سمجھنے کے لیے 3 مقدموں کو جاننا ضروری ہے۔ پہلے صاحب بن یزید کے 3 شاگرد تھے۔ نمبر 1 یزید بن خصیفہ، نمبر 3 محمد بن یوسف، نمبر 2 محمد بن یوسف، نمبر 3 حارث بن عبد الرحمن۔ صاحب بن یزید کے تینوں شاگرد میں سے 2 شاگرد 20 رکعت تراویح نقل کرتے ہیں۔ صرف اور صرف تنہا محمد بن یوسف 11 رکعت نقل کرتے ہیں، 13 رکعت نقل کرتے ہیں، 21 رکعت نقل کرتے ہیں۔ یہی نہیں بات، آگے چلیے۔ محمد بن یوسف قراء کی تعداد بتاتے ہیں 2 ہے، ابی بن کعب ہے، تمیم داری ہے۔ محمد بن یوسف کے 5 شاگرد ہیں، روایت کرنے میں وہ تنہا تھے، 5 شاگرد ہیں۔ سن لیجئے، امام مالک، یحییٰ بن سعید القطان، عبدالعزیز، محمد بن اسحاق، داؤد بن قیس۔ سنیو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 11 رکعت نقل کرتے ہیں، یحییٰ بن سعید القطان 20 رکعت نقل کرتے ہیں، عبدالعزیز 11 رکعت نقل کرتے ہیں، اور محمد بن اسحاق 11 کے بجائے 13 رکعت نقل کرتے ہیں، اور داؤد بن قیس 11 کے بجائے 20 رکعت نقل کرتی ہے۔ یہی بات نہیں رکتی، آگے چلیے۔ پہلے حدیث کے اندر عمل حکم ذکر ہے، عمل مذکور نہیں۔ دوسرے حدیث کے اندر حکم ذکر ہے، تیسرے حدیث کے اندر حکم ذکر ہے، 11 کے بجائے 20 ذکر ہے۔ تیسرے حدیث کے اندر 11 رکعت ہے، نہ ابی بن کعب کا ذکر ہے نہ تمیم داری کا ذکر ہے۔ چوتھے حدیث کے اندر 11 کے بجائے 13 رکعت ہے، نہ حکم کا ذکر ہے نہ ابی بن تمیم داری کا ذکر ہے۔ چوتھے حدیث کے اندر 11 کے بجائے 20 رکعت ذکر ہے۔ لہذا اس تفصیل سے آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ حدیث شدید اضطراب کا شکار ہے اور حدیث مضطرب قابل استدلال نہیں ہوتا، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں حدیث مضطرب کسے کہتے ہیں، دلیل پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل دی۔ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ عرف الشاذی میں لکھا ہے ان کو پتہ ہی نہیں مکھی بدن کے اندر پورا جسم میں نہیں بیٹھتی، گندی جگہ پر بیٹھتی ہے، اپنی مقصد ہے گندہ جگہ پر بیٹھنا۔ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی صفحہ کے اندر اجماع صحابہ، اجماع علماء سے ثابت کیا ہے، تواتر کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، لیکن سیاق و سباق نہیں دیکھیں گے، صرف اپنی مقصد کے خاطر کیڑے مکوڑے کی طرح گندی جگہ جو ہوتی وہ اپنی مقصد کے خاطر اسی طرح وہی عبارت کو دیکھیں گے، لیکن اسی صفحہ کے اندر اور کوئی لکھا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ اس کے بعد میں مزید دلائل پیش کرنے کے لیے میں مولوی محمد ابوبکر صدیق کو دعوت ڈائز دیتا ہوں کہ موصوف آئے اور مزید دلائل پیش کر کے ان کو سمجھائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، ہمارے ترجمان صاحب نے علماء غیر مقلدین کو بہت دیر سے دلیل سے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہے، لیکن کیا کرے ان کی کند ذہن اور کم علمی کی وجہ سے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے مجھے مدعو کیا گیا ہے، انشاءاللہ میں مزید دلائل سے ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین اکرام، سب سے پہلے آپ حضرت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دور فاروقی میں رمضان المبارک میں عشاء کے فرض نماز کے بعد وتروں سے پہلے باجماعت نماز تراویح میں مکمل قرآن سننے سنانے کا سلسلہ
سلسلہ شروع ہوا اور 20 رکعت پڑھی جاتی تھی، اور یہی معمول حضرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، تابعین اور تابع تابعین، فقہاء، محدثین رحمہ اللہ کا رہا۔ معزز سامعین اکرام، میں دلیل سے ثابت کروں گا کہ تراویح 20 رکعت آپ بغور سماعت فرمائے۔ دلیل نمبر 1 موطأ امام مالک باب قیام رمضان، حدیث نمبر 380 صفحہ نمبر 98، بیہقی باب ما روی فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان، حدیث نمبر 4394۔ کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی رمضان ب23 رکعتا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں لوگ رمضان المبارک میں 23 رکعت 20 تراویح 3 وتر کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ معزز سامعین اکرام، اس دلیل سے ہی پتہ چلتا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے اور وتر 3 رکعت۔ معزز سامعین، اس لیے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر صحابہ ہے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ تو ایسے عظیم الشان صحابہ کے دور میں تراویح 20 رکعت پڑھی جائے اور ان کا نکیر نہ کرنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تراویح 20 رکعت ہی ہے۔ دلیل نمبر 2 مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ حدیث نمبر 7647، اثار السنن حدیث نمبر 396۔ یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ امر رجلا یصلی بهم 20 رکعتا، کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی نے کسی سے حکم دیا تھا کہ وہ انہیں 20 رکعت پڑھائے۔ معزز سامعین اکرام، اس دلیل سے یہی پتہ چلتا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، کیونکہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابہ کو 20 رکعت پڑھانے کا حکم دینا اور وہ صحابہ اس پر عمل پیری ہونا، یہ اس بات کی واضح دلائل ہے کہ تراویح 20 رکعت ہی ہے۔ کیونکہ اگر 20 رکعت نہ ہوتے، اگر 8 رکعت ہوتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کبھی 20 رکعت کا حکم نہ دیتے۔ معزز سامعین، دلیل نمبر 3 حضرت عبدالعزیز بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ مشہور تابعی ہے، حضرت انس، حضرت ابن زبیر، حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہے، صحاح ستہ کے راوی ہے۔ تہذیب التہذیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 189 190، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 224۔ یحییٰ کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی المدینہ فی رمضان بالمدینہ 20 رکعتا ویوتر بثلاث۔ حضرت عبدالعزیز بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے اور وتر 3 رکعت۔ معزز سامعین اکرام، اس دلیل سے یہی پتہ چلتا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہی ہے، کیونکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑے صحابہ میں سے ہے کہ ان کا مدینہ طیبہ میں لوگوں کو 20 رکعت پڑھانا اور دوسرے صحابہ کا ان کے پیچھے 20 رکعت پڑھنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تراویح 20 رکعت ہی ہے۔ السلام علیکم۔ محترم سامعین کرام، فرقہ ہمارا غیر مقلد بات ہماری سچی ہے، فرقہ ہمارا غیر مقلد بات ہماری سچی ہے، جس کو چاہے جو بھی ہو دلیل ہماری پکی ہے۔ محترم سامعین کرام، ان حضرات نے جو اجماع کا دعویٰ کیا ہے، میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ تعداد رکعات قیام رمضان کا تحقیقی جائزہ صفحہ نمبر 84 اور 87 میں ہے کہ یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے، یہ دعویٰ باطل ہے۔ میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ لوگ دیوبندی ہیں، بات سچی ہے نا؟ تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگ تو عوام ہیں، کچھ آپ لوگوں کو تو پتہ ہوتا نہیں ہے، اگر ہم جیسے عالم آپ کو کہے اور صحیح راہ پر رہنمائی کرے تب تو آپ راہ راست پر فائز ہوں گے نا۔ میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں آپ لوگوں کے دیوبندیوں کی طرف سے چند دلائل پیش کر دوں، چند مثال دے دو کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 11 رکعت ہے، آپ مانیں گے یا نہیں؟ آپ مانیں گے یا نہیں؟ میں اگر علماء دیوبند کی طرف سے دکھلا دوں آپ کو، علماء دیوبند اگر کہے آکر تو آپ لوگوں کو تو معلوم نہیں ہے، یہ تو معلوم عالموں کو ہے، آپ لوگ مانیں گے انشاءاللہ؟ تو سنیے، میں علماء دیوبند کے حنفی علماء کے چند نام عرض کرتا ہوں جنہوں نے تسلیم کیے، میں جلدی جلدی بتلا رہا ہوں، آپ لوگ سماعت فرماتے جائے اور انگلی پر گنتے جائے۔ علامہ ابن الحمام حنفی لکھتے ہیں فتحصل من هذا كله ان في رمضان سنة الاعتراف في بالوتر في جماعة، ساری بحث کا حاصل یہ ہے کہ قیام رمضان 11 ماہ وتر جماعت کے ساتھ سنت ہے۔ فتح القدیر شرح ہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 485 اور 486، امام طحاوی حنفی لکھتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يصلي 20 بل ثمانیہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 نہیں پڑھی بلکہ 8 پڑھی ہے۔ حاشیہ طحاوی علی عبد المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295، ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں فتح
महावितिक सुन्नत है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी है। मिरकातुल मफातिह शरह मिशकातुल मसाबिह जिल्द नंबर 3 सवाल नंबर 345। आपने वक्त की किल्लत की वजह से वाक़िया मिसाल पेश नहीं कर रहा हूँ, उनके उलमा का नाम मैं दे दिया। उन्होंने 20 रकात नहीं बल्कि 8 रकात की तायद की। अब मैं मजीद दलाइल से समझाने के लिए मैं दावत देता हूँ मुनाज़िर इस्लाम शाह ज़मान हज़रत मौलाना सीरीन अहमद बाटुली साहब को कि हज़रत आए और एक का जवाब पत्र से दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह الذين حاضوا من منعي فتحي كشفي فيضي فضلك الواضح حقائق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، بہت دیر سے ہمارے ترجمان صاحب نے ہمارے مخالف پارٹی کو سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ حضرت اپنے کم علمی کی وجہ سے وہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ لیکن مجھے مزید دلائل پیش کرنے کے لیے بلایا گیا، میں آپ حضرت کے سامنے مزید دلائل پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ حضرت بغور سماعت فرمائیں۔ دلیل نمبر 1 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر 11 ركعة يصلي بين كل ركعتين ويوتر بواحدة إلى آخر. صحيح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 254 حدیث نمبر 637 سطر نمبر 1 سے 2 تک اس میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک 11 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اسی نماز کو لوگ عتمہ بھی کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے اور ایک رکوع پڑھتے تھے، لہذا اس حدیث سے پتہ چلا تراویح کی نماز 8 رکعت ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ دلیل نمبر 2 حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ب11 رکعة۔ سنن سعید بن منصور یہ حوالے فتویٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 349 وحاشیہ اثر سنن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200 فتویٰ بہرانی صفحہ نمبر 1 اس میں لکھا ہے حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عمر بن خطاب کے زمانے میں 11 رکعت ہم پڑھتے تھے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں علماء کیا لکھتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک یہ حدیث صرف صدوق ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث جو مسلم کے سعید بن منصور میں ہے، یہ روایت 11 رکعت والی جو ہے نا، یہ روایت صحیح سنت کے ساتھ ہے۔ جو کچھ میں نے بخاری شریف اس بخاری میں معلوم ہے قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب کا درجہ ہو تو یہ بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت ام سلمان عنہا سے پوچھا، ام سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کو تراویح کیسے ادا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، کیا جواب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 سے زیادہ نہیں کرتے تھے۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کے سامنے عنہ کہہ رہی ہے، ان کی بھی تمیز پتہ نہیں، مناظرہ کرنے آ گئے۔ دوسری بات مالتو نہیں ہے کہ حدیث کو 3 بار پیش کر رہے ہیں۔ سعید بن یزید کی حدیث کو میں نے پورا جرح کر کے مجروح قرار دیا ہے اور پورا لمبی تفصیل کی تھی۔ حضرت عائشہ کی حدیث
میں علماء غیر مقلد ترجمان کو دعوت ڈائز دیتا ہوں کہ موصوف تشریف لائے اور ایک سوال کا جواب دے. میں کہہ رہا ہوں جو بھی ہو میں مناظرہ کا خلاف ورزی نہیں کرتا ہوں. جو بھی ہو کمیٹی موجود ہے, ہمارے مہمانان کرام موجود ہے, حکم مستحکم موجود ہے, انہیں کہا جائے جو ہو انہیں کہا جائے. میں ان کے فیصلہ پر میں راضی ہوں اور وہ جو بھی کرے میں اس پر راضی ہوں. میں یہی کہتا ہوں. نہیں, جواب دیجئے پہلے موصوف, جواب دیجئے. یہی کہہ رہا ہوں میں کیونکہ مجھے یقین ہے, ان کے اوپر یقین ہے مجھے, حکم و مستحکم کے اوپر. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جو بھی ہو ان سے پوچھیے. سراسر تسلیم کر لیجئے ہم ہار گئے, بس ہاتھ اوپر کر لیجئے. کیوں ہار لیجیے؟ تو پھر سوال کا جواب دیجئے. تو ہمت ہے اگر مناظرہ کی خلاف ورزی ہے یہ. سوال کرنا, میں حدیث کے بارے میں سوال کروں گا. حضرت عائشہ کی حدیث کے اندر ہے فی غیری. جگرلہ یہ شرائط کے خلاف ہے, میں اس پر راضی نہیں ہوں. میں اس پر راضی نہیں ہوں کیونکہ نور دیکھیں گے کس کی دلائی اچھی ہے اور کس کی دلائی کہاں تک ہے. نور دیکھیں گے. یہاں جگرنے کا جگہ نہیں ہے, یہاں دلائی پیش کرنے کا جگہ ہے. آپ بری کے مخالف کو, ہمارے مخالف کو چاہیے کہ وہ اپنا دلیل بیان کرے, ہمیں چاہیے ہم اپنا دلیل بیان کرے. اور درمیان میں جو کچھ ہے حکم مستحکم صاحب کا ان کا کام ہے. اگر یہاں ہم سوال کا جواب دیتے رہے, سوال کا جواب دیتے رہے, یہ تو مناظرہ ہے, مثالہ نہیں ہے. موصوف سنیے, جواب دیجئے ورنہ ہار مان لیجئے کہ ہم ہار گئے. ہاتھ اوپر کر لیجئے ورنہ جواب دیجئے. دو ہی صورت ہے, یزید فی رمضان فی غیرہ. ارے جواب تو دیجئے, آپ نے حدیث پیش کی ہے فی غیرہ. یا تو حدیث سے یہ لفظ نکال دیجئے, یا تو پورے سال کے اندر اپنا عمل دکھا دیجئے کہ غیر رمضان میں تراویح پڑھتے ہو. غیر رمضان میں تراویح پڑھتے ہو. تم نے بتایا کہ یزید فی رمضان ولا فی غیرہ, غیرہ کے اندر تراویح پڑھتے ہو, یہ دکھا دیجئے. یا تو حدیث کے اندر یہ الفاظ نکال دو. اپنا عمل دکھاؤ, 11 مہینہ میں تراویح پڑھتے ہو یا نہیں, یہی بتاؤ. محترم سامعین کرام, انہوں نے جو عرض کی ہے کہ تراویح ان کے نزدیک تراویح اور جو ہے تہجد یہ علیحدہ علیحدہ ہے. لیکن میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ تراویح اور تہجد علیحدہ علیحدہ نہیں ہے. میرے دوستو, یہ میری بات نہیں ہے, یہ میری بات نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ تراویح اور تہجد یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہے. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیے محدثین نے سیدہ عائشہ کی حدیث پر قیام رمضان اور تراویح کے ابواب بندے ہیں. جیسا کہ صحیح بخاری کتاب الصوم باب صلاۃ التراویح فضل من قام رمضان, موطا محمد بن حسن الشیبانی سوال نمبر 141 باب قیام شہر رمضان وما فيه من الفضل. مولوی ابو الحسن النبوی نے اس حدیث کے حاشیہ پر لکھا ہے قیام شہر رمضان ویسمى التراویح. میں ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ تسلیم کی ہے کہ تہجد اور تراویح انہوں نے بھی ایک سمجھائے. میرے دوستو, آپ نے یہ اپنا جواب دے کر میں حکم مستحکم صاحب کے فیصلہ کرتا ہوں. میری بات میں دلائل دینے کے لیے نہیں بولا. آپ نے کہا یزید فی رمضان ولا فی غیرہ, 11 مہینہ میں تم تراویح پڑھتے ہو, یہ دکھاؤ ورنہ یہ الفاظ حدیث سے نکال دو. یا تو دکھاؤ, ہمت ہے تو دکھاؤ کہ 11 مہینہ میں ہم تراویح پڑھتے ہیں. بالکل ہمت نہیں ہے ان کے کہ 11 مہینہ میں تراویح پڑھتے ہیں. موصوف یہ تو مختصر کرنے والے ہیں. اس نے پیش کیا کہ حدیث لیلۃ الصیام صلاۃ اللیل کی حدیث کو امام بخاری نے قیام اللیل میں کیوں ذکر کیا, ان لوگوں کی وجہ سے ذکر کیا. امام بخاری اگر ذکر نہ کرتے تو یہ لوگ 11 مہینہ میں تہجد پڑھتے, رمضان کے مہینہ میں تہجد نہیں پڑھتے. اور دلیل دیتے کہ امام بخاری نے قیام اللیل میں یہ حدیث نہیں لائی ہے. امام بخاری نے اس حدیث کو اس لیے لائی ہے کہ ان عقل سے پیدل کو سمجھانے کے لیے کہ 11 مہینہ میں بھی تہجد ہے اور رمضان کے مہینہ میں بھی تہجد ہے. موصوف اس کے بعد شرم و حیا کی ایک چیز ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہم بات کریں گے قرآن اور حدیث سے, اور کھڑے ہو کر کہا کہ علماء احناف انور شاہ کشمیری ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم قرآن اور
انہوں نے کہا ہے عقل سے پیدل ہے، یا انہوں نے حدیث پیش کی صلی رکعتین، مسلم شریف کے اندر ہے صلاۃ اللیل پڑھے لکھے ہوئے ہیں، آنکھ تو نہیں ہے، اندھے نہیں دیکھتے ہیں، صلاۃ اللیل قیام اللیل میں فرق واضح نہیں کر پاتے ہیں۔ موصوف صلاۃ اللیل کے حدیث کو قیام اللیل بنا کر پیش کرنا یا عقل سے پیدل بیوقوفی احمقی نہیں ہے؟ بڑے سے لکھے ہوئے ہیں صلاۃ اللیل، ان کو پہچان ہی نہیں قیام اللیل صلاۃ اللیل کیا ہوتے ہیں۔ بعد میں انہوں نے صاحب بن یزید کی حدیث پیش کی، میں نے ان کو پورا آپ لوگوں کو سمجھا دیا، اس کے بعد بخاری شریف کی حدیث کو بھی سمجھا دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ صحابہ کی اجماع بتا دیجیے، ایک دلیل باقی رہا تھا، سن لو۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجمع الصحابۃ علی ان التراویح 20 رکعۃ مرقات المفاتیح جلد نمبر 3 فصل الثالث۔ کیا جھوٹ بول رہے ہیں میرے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بڑے ہیں غیر مقلد، ان سے بڑے محدث ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ 8 رکعت نماز تراویح ہے۔ آپ لوگ سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد میں مزید دلائل پیش کرنے کے لیے میں مولوی محمد زکریا قاسم کو دعوت رائج دیتا ہوں کہ موصوف آئے اور ان لوگوں کو اور زیادہ سمجھائے اور غیر مقلد سے مقلد بنائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله العلی العظیم۔ محترم سامعین کرام، ہمارے ترجمان صاحب نے اتنی دیر سے غیر مقلدین کی ترجمان سے جگڑ رہے ہیں، لیکن ہم سب سے پہلے ایک بات کہتا ہوں، اپنی مادری زبان میں صرف ہمارے آسام کے لوگ سمجھ پائیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے کہ سورمار بڑگولا، چوری کرنے کے بعد بھی اپنے باتوں کو اتنا تیزی سے ہٹاتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھے ہم نے چوری نہیں کی ہے۔ تو انہوں نے ہمارے اساتذہ درس کے اندر یہ فرماتے تھے کہ غیر مقلد ایسے فرقہ ہے جو وہ ہم وقت اپنے تیزی سے باتیں کرتے ہیں، اور لیکن جب اعمال کا نمبر آتا ہے تو وہ اپنے باتیں بکھاتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ غیر مقلدین ہیں جنہوں نے جب روزہ کا مہینہ آیا اور اس میں تراویح کا نماز آئی تو اس تراویح کی نماز کو انہوں نے گھٹاتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ فرما رہے ہیں 8 رکعت تراویح کا نماز۔ تو سب سے پہلے میں قرآن کریم کی اس آیات کی ترجمہ کر رہا ہوں، کیونکہ ان کی ایک مناظر صاحب نے داعش پر آئے اور آنے کے بعد وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہی آیات کی انہوں نے تلاوت کی ہے، لیکن ہمیں بخوب پتہ ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، انہوں نے اس آیات کی ترجمہ نہیں ہے ان کے پاس، اس وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے اس آیات کی ترجمہ انہوں نے واضح نہیں کر پایا۔ سن لو بھائی، غیر مقلدین کے ایک مناظر اور تمام اراکین، سن لو ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ پاک رب العالمین فرما رہے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو وما آتاکم الرسول تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لے کر آیا ہے، فخذوہ تم اس کو پکڑو، یعنی مضبوطی سے پکڑو۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد اتنے فتنہ برپا پاؤ گے، تمہارے لیے فعلیکم بما عرفتم من سنتی و سنت الخلفاء الراشدین وعلیکم بالطاعت وان عبدا حبشیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے بعد تم اتنی فتنہ برپا پاؤ گے تو تمہارے لیے وہ چیزیں جو تم جانتے ہو میرے سنت اور میرے خلفاء کی سنتوں میں سے ہے۔ تو سب سے پہلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ میرے صحابہ کی یعنی میرے خلفاء راشدین کی جو سنت ہے ان پر عمل کرو۔ تو سب سے پہلے میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، حضرت ابو الحنہ سے روایت ہے کہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ امر رجلا یصلی بهم فی 20 رکعتا، اس میں کیا آپ لوگ سبھی جان رہے ہیں اس میں لفظ کیا آیا ہے 20 رکعتا، یعنی سراسر یہ بات واضح ہو رہا ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے۔ اب میں ترجمان علماء غیر مقلدین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا دلائل شمار کرائیں۔
صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 269 اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعات. عمدۃ القاری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 128 باب فضل من قام رمضان. حوالہ دیکھیے نسب الریال الزہری صفحہ نمبر 2 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 153 عبداللہ ابن حجر الاسقلانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203 عمدۃ القاری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 128 فتح القدیر ابن حمام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 466. ایک حدیث میں آیا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ الی آخرہ. صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 138 اور صحیح ابن حبان الاسان جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 65 میں ہے صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 8 رکعات الی آخرہ. مسند ابی اعلی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 236 حدیث نمبر 1801. اس روایت میں ہے سیدنا ابی بن کعب نے فرمایا میں نے رمضان میں 8 رکعتیں اور وتر پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا آپ نے کچھ نہیں فرمایا. بس یہ رضامندی والی سنت بن گئی. اب میں ترجمان علماء دیوبند سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی دلائل شمار کرائیں. عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر. مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 433 المنتخب من مسند عبد بن حمید صفحہ نمبر 218 حدیث نمبر 653. دلیل نمبر 2 عن جابر بن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فصلى الناس 24 ركعة وأوتر ب3. تاریخ جردان صفحہ نمبر 317. دلیل نمبر 3 عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في شهر رمضان في غير جماعة ب20 ركعة والوتر. امام بیہقی باب ما روی في عدد ركعات القيام في شهر رمضان حدیث نمبر 4391. عن ابي بن كعب ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امر ابي ان يصلي بالناس في رمضان فصلى بهم 20 ركعة. مسند احمد بن منيع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 424. دلیل نمبر 5 عن سعيد بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر رضي الله تعالى عنه في شهر رمضان ب20 ركعة. السنن الكبرى للبيهقي جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 496. دلیل نمبر 6 اب میں ترجمان علماء غیر مقلدین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی جانب سے برات کا اظہار کریں. نستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبناه ومضى وخطأ سرا أو علانية ونتوب إليه من الذنب الذي نعلم به ومن الذنب الذي لا نعلم به. تبنا عنه وتبرأنا من الكفر والشرك والكذب والفسق والبدعة والنميمة والضلالة. محترم سامعین، اصل میں آپ حضرات کو بھی بخوبی معلوم ہے ہم حقیقی اور اصالتاً علماء دیوبند میں سے ہیں اور یہ شعبہ مناظرہ کا تعلیم ہے کہ یہ ہمیں سجایا گیا ہے. میں اللہ سے استغفار کر لیا اور ساتھ ساتھ اپنے تمام ساتھی سے میرے مدعا کا برات بھی ظاہر کر لیا. اللہ ہمیں معاف فرمائے.